دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے دلہن کا واقعہ سنا ہوگا، لیکن آج آپ لوگ ایک دلہے کا ایسا واقعہ سننے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل دہل جائے گا اور آپ کے دل سے آواز آئے گی اللہ رحم فرمائے۔ پاکستان میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام آصف تھا، وہ بہت دیندار اور نمازی تھا، بڑوں کا احترام کرتا، والدین کی خدمت کیا کرتا، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھا رہا تھا۔ آصف کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام عریشہ تھا۔ آصف اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت کیا کرتا تھا، اس کی ہر بات کو مانتا، وہ جو چاہتی وہ اس کو دلا کر دیتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ خود بھلے ہی مزدوری کرتا لیکن کبھی اپنی بہن کا دل نہ توڑتا۔ ایک دن اس کی بہن نے کہا، بھائی مجھے ارمان ہے کہ میں تمہارے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھوں۔ تو آصف نے اپنے والدین کے سامنے یہ بات رکھی۔ اس نے کہا، میری شادی کی عمر تو ویسے بھی ہو گئی ہے اور عریشہ بھی چاہتی ہے کہ میرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھے۔ ابو جان، آپ کسی بھی اچھی سی لڑکی سے میرا نکاح کروا دیں۔ والدین کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا، آصف ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں اور ہم لوگ کل ذکر ہی کر رہے تھے، تم ہماری بات تو نہیں مانتے، اسی لیے ہم نے عریشہ سے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے دل کا حال جاننا چاہا۔ آصف بولا، جس میں میری فیملی خوش اس میں میں خوش، آپ لوگ جو چاہیں میرے لیے بہتر کر دیں۔ آصف کے والدین نے اپنی ہی رشتہ داری میں ایک لڑکی کے ساتھ آصف کا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کا وقت زیادہ لمبا نہ لیا، صرف 6 مہینے کے اندر نکاح کرنے کی بات پکی ہوئی۔ ہلکے ہلکے شادی کا وقت قریب آ گیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شوروں پر ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں آصف کا نکاح ہونے والا تھا۔ آصف بہت زیادہ خوش تھا۔ عریشہ بھی اپنے بھائی کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور اس کا یہ خواب پورا ہونے والا تھا۔ اب شادی کو 2 دن بچے تھے۔ مہمان آنے شروع ہو گئے۔ عریشہ بھی اپنے گھر کی تیاریوں میں لگ گئی۔ گھر میں چاروں طرف چہل پہل تھی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ آصف کا ایک بچپن کا دوست جو کچھ دنوں پہلے دبئی چلا گیا تھا، وہ دبئی سے اس شادی میں آصف کے لیے واپس آیا۔ آصف اور اس لڑکے کی لگ بھگ 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ آصف اپنے دوست کو اپنی شادی پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اپنے دوست کو سامنے کھڑا دیکھ کر سیدھا سینے سے لگا لیا۔ آصف کا دوست بہت زیادہ خوش تھا اور دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ شام ہوئی، دونوں نے بیٹھ کر پوری رات باتیں کی۔ آصف کا دوست بہت کچھ غلط کاموں میں پڑ گیا تھا۔ دبئی میں وہ عیاشی کرتا اور جوا کھیلتا، شرابیں پیتا۔ جس طریقے کے ماحول سے وہ نکل کر آیا تھا اسی طرح کے ماحول میں وہ آصف کو ڈھالنا چاہتا تھا۔ آصف نے اپنے دوست سے کہا، کیا دبئی سے میرے لیے کچھ لے کر نہیں آئے؟ تو آصف کے دوست نے کہا کہ ہاں بالکل، میں تمہارے لیے کچھ لے کر نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تبھی آصف کے دوست نے اپنا بیگ کھولا اور اس کے اندر سے شراب کی ایک بوتل نکالی اور کہا کہ یہ دیکھ، برانڈیڈ آئٹم جو میں دبئی سے اسپیشلی تیری شادی میں جشن منانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آصف وہ بوتل دیکھ کر چونک گیا اور بولا، اللہ توبہ، یہ تو حرام ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، فوراً اس بوتل کو میرے گھر سے نکال کر باہر پھینکو۔ آصف کے دوست نے کہا کہ اس میں توبہ کی کیا بات ہے، زمانہ پیتا ہے، تم بھی آج خوشی کے دن پیو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں تمہاری خاطر میلوں دور سے آیا اور تم میری خاطر ایک گھونٹ شربت کا نہیں پی سکتے؟ آصف نے کہا، شراب کو شربت نہیں کہتے، تم اس بوتل کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آصف کے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میری خوشی کے لیے تم نے اپنی خوشی برباد کر دی۔ میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا اور تم نے میری ذرا سی بات بھی نہ مانی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف جانے لگا اور کہنے لگا، آج کے بعد میں کبھی تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ آصف کے دماغ میں شیطان سوار ہوا اور اس نے
अपने दोस्त को आवाज देकर बुलाया और उसने कहा, यार माफ कर दे, मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। आज जब तू आया है तो पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, मैं तुझे भगाने लगा। तू ये क्या चीज लेकर आया है, तुझे ये चीज नहीं लानी चाहिए थी। आसिफ के दोस्त ने कहा, चल ये तो बात की बात है, लेकिन तूने मेरा दिल ही नहीं रखा। तो उसने कहा, दिल रखने वाली बात नहीं है, एक बार पी लूंगा, दोबारा जिद मत करना, ये सिर्फ मैं तेरी खातिर कर रहा हूं। आसिफ के दोस्त ने कहा, एक बार में कुछ थोड़ा ही हो जाएगा, ले चल मैं भी पीऊंगा। दोनों ने शराब गिलास में डाली और उसको पीना शुरू कर दिया और आसिफ को भी पिलाना शुरू कर दिया। आसिफ ने वो शराब का पूरा गिलास पी लिया। इतनी देर में अरीशा कमरे में आई। उसने आसिफ को शराब पीता देखा। उसने कहा, भाई ये क्या है? तो आसिफ ने अपनी बहन को झूठ बोला और कहा कि ये शरबत है। इसकी बहन बोली, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो भाई आप नीचे तशरीफ ले आइए। आसिफ ने कहा कि तुम चलो मैं आता हूं। आसिफ का दोस्त अरीशा के साथ नीचे आ गया। आसिफ का दिल घबराने लगा और कुछ देर के लिए उसने सोचा कि मैं लेटकर आराम कर लूं। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई तो अरीशा दोबारा भाई को देखने के लिए कमरे में आई। जब उसने अपने भाई को देखा तो भाई नीचे मुंह डालकर चारपाई पर सो रहा था। अरीशा करीब आई और भाई को सीधा किया तो देखा भाई की सांसें रुकी हुई हैं। अरीशा ने नीचे अम्मी अब्बू को घबराकर आवाज दी। अम्मी अब्बू और सारे मेहमान भागकर ऊपर छत पर आए तो देखा आसिफ की सांसें रुक चुकी थी। अल्लाहु अकबर, यानी कि आसिफ का इंतकाल हो चुका है और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ला हौल विला कुव्वत। अब वहां पर जितने भी मेहमान मौजूद थे सब लोग दिल ही दिल में अफसोस कर रहे थे कि ऐसी मौत को क्या कहा जाए। जहां पर अभी खुशी का माहौल था वहां पर गम के आंसू बहने लगे। जहां पर हंसी की आवाजें आ रही थी वहां से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। जहां से अभी डोली उठनी थी वहां से जनाजा उठने लगा। कब्र की तरफ ले जाया गया और उस आसिफ को जो दूल्हा बनने वाला था उसको कब्र में दफन कर दिया गया। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। नमाज कायम करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। अल्लाह हाफिज।